الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا پارہ چوتھا شروع ہو رہا ہے اور سورت آل عمران چل رہی ہے اور آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. تم نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم مال و دولت میں سے جو کچھ محبوب رکھتے ہو اسے راہ حق میں خرچ کرو اور جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں جی, کوئی پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دیا؟ اپنی پسندیدہ چیز بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پیچھے ہم نے بڑا خرچ کے بارے میں پڑھا, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اور وہ خرچ کرو جو بچا ہوا ہے, جو فالتو ہے, جو چیزیں پڑی ہیں وہ خرچ کرو. اب ایک اور آزمائش اللہ نے اپنے بندوں پہ ڈال دی کہ بھئی ذرا اپنی پسندیدہ چیز بھی خرچ کرو کہ جو تمہیں پسند ہو. تو تم نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم مال و دولت میں سے کچھ محبوب رکھتے ہو جسے اسے راہ حق میں خرچ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے علم سے چھپا نہیں ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی خرچ کرو. ہر صحابی جو ہے نا وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ بس میری سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو سناتی ہوں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ایک خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک بیرہا نامی کنواں تھا, اور اس پر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے اور بڑا اچھا پانی ذائقے والا ٹھنڈا پیا کرتے تھے, کھجوریں بھی کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ مجھے بہت پسند ہے, یعنی میرا پسندیدہ چیز ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. نبی کریم اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے جو تم نے کیا. اب ایسے کرو کہ اس باغ کو اپنے لوگوں میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے اپنے چچا زاد, اپنے خالہ زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیے اور اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. اور دیکھیں پھر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری پسندیدہ ایک زمین تھی اور بڑی اچھی اس پہ کاشت ہوتی تھی, تو وہ میری پسندیدہ تھی. جس طرح آپ بھی کہیں کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیں بڑی پیاری کسی روڈ پر, تو آپ کہیں یہ مجھے بہت پسند ہے, یہاں کبھی میں گھر بناؤں گی. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی چیزیں جو اس زمانوں میں کروڑوں کی ہیں وہ انہوں نے اس وقت اللہ کی راہ میں دے دی صرف اس آیت کے اترنے پر کہ اپنی پسندیدہ چیز بھی آپ ذرا دو. تو انہوں نے کہا میں وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بڑی پیاری لگی, اور وہ کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے تھے, ادھر سے چیز آئی ادھر دے دی اور خالی ہو کر بیٹھ کے. تو یہی اللہ والے بندے ہوتے ہیں. پھر ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر, جو ان کے بیٹے تھے عمر کے, ان کی پسندیدہ ایک کنیز تھی اور وہ ان کی ظاہر کنیز تھی رکھی ہوئی تھی, اور وہ اس زمانے میں کنیزیں جو حلال تھی تو ان سے بڑی محبت تھی. اب دیکھیں کیا سوچا کہ جس سے محبت ہے سب سے زیادہ, انہوں نے کہا لے دے کے میری تو دھیان ادھر ہی جاتا ہے کنیز پر. انہیں آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز واپس لینے کی اجازت ہو نا کبھی تو میں وہ کنیز واپس لے لوں اگر اللہ کہے تو. یعنی اتنی انہیں اس کنیز سے محبت تھی. تو کبھی کبھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کوئی جو پسندیدہ چیز ہے جو ہمیں تنگ کرتی ہے کہ میں اس کے جب نہ ملے آپ گھبرا جاتے ہیں وہ میری پسندیدہ چیز ہے, کبھی کبھی ہم بھی کبھی اللہ کی راہ میں کوئی ایسی چیز دے جو ہمیں پسند ہے, اچھی بات ہے. اور بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم دورہ قرآن میں یہ پارے تک پہنچے اور پہلی آیت پڑھیں تو رمضان میں کوئی پسندیدہ چیز دے دیں, سوچ لیں سب, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو وہ کنیز کی طرح اپنا میاں بہت پسند ہے تو وہ اللہ کی راہ میں دے دے, یہ نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک ہے نا. چلیں جی, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اگلی آیت. کل الطعام کان حلا لنبی اسرائیل لنبی اسرائیل, کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. ہاں وہ چیزیں جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے منع ٹھہرانی تھی. اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تھا. کہہ دو کہ اگر تم لوگ اپنے اس خیال میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے کھول کر پڑھو. اب دیکھیں یہ بھی آیت نہ تھوڑی وضاحت طلب ہے. یعنی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا یہ چند مشرکین آئے ہیں, اور مشرکین کو کس نے بھیجا ذرا باتیں سنا کے یہودیوں نے کہ جاؤ جا کے یہ والے ان سے سوال کرو, اگر انہوں نے ان سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو یہ سچے رسول ہیں, اور اگر انہوں نے جواب نہ دے سکے تو وہ پھر جھوٹے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو مرضی کرنا. تو دیکھیں اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان سوالوں کا جواب دیا تو رسول سچا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ جو بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھیں وہ ہمیں بتائیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا، اللہ نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کوئی چیز کسی نبی نے وہ حرام نہیں کی جو اللہ نے حلال کی. انہوں نے صرف ایک نا اپنی مطلب کہ بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک منت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں اپنا پسندیدہ اونٹنی کا دودھ اور پسندیدہ اونٹنی کا گوشت چھوڑ دوں گا تیری راہ میں. یا یہ بات اب اس طرح بھی اب سنیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک نہ کہانی ہو کہ انہوں نے کہا میں پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا. اصل میں بات سمجھنی چاہیے عقل سے اپنی بھی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو بالکل اپنی عقل سے نہ پڑھو اور جو علماء نے تفسیر کر دیا پڑھو اور اس میں ذرا سی غلطی کی تو بس پکڑے جاؤ گے، بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو انسان اپنی عقل اللہ نے جو دی ہے، ہر انسان کو عقل دی ہے، کہ صرف چند علماء کو نہیں دی، سب کو دی ہے. اللہ نے ہر انسان سے کہا ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے. کبھی نہیں کہا کہ اے علماء تم اس پہ غور و فکر کر کے لوگوں کو بتاؤ. ہر انسان سے کہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو کچھ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. آپ بیمار ہو، آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ وہ چیزیں نہیں کھائیں گے. لیکن اب آپ کے جو بعد میں بات مشہور ہو جائے کہ وہ اس نے نا اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی ہوئی تھی اور پھر یہ بات ہی مشہور ہو جائے. حالانکہ انہوں نے حرام نہیں کی، انہوں نے احتیاطاً چھوڑی تھی. اس زمانے میں بیماری کی وجہ سے دودھ اور گوشت بڑے بڑے، ابھی آپ جائیں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نا بڑا گوشت چھوٹا گوشت نہ کھائیں، اس وقت یہ چیزیں آپ ذرا ترک کر دیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ سمپل سی بات ہے. انہوں نے کہا وہ انہوں نے کی، یہ جو تم لوگ بات کرتے ہیں نا وہ چیزیں تو یہ تھیں لیکن انہوں نے حرام نہیں کی تھی. پھر انہوں نے چند سوال اور کیے تھے کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کے چند سوال انہوں نے کیے جو اس وقت اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ہم جواب دیں، لیکن میں نے مین بات نا آپ کو بتا دی. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ کون سا فرشتہ آتا ہے آپ پر، اور انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ہر نبی پہ وہی لے کے جبرائیل علیہ السلام آئے. تو انہوں نے کہا یہاں آ کے نا انہوں نے جان بوجھ کے ذرا ضد لگائی کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے عذاب لے کر آتے ہیں، عذاب کی خبریں لے کر آتے ہیں. تو یہ ضد لگا لی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تھی تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ دورہ قرآن چل رہا ہے تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں 94، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. پھر جو شخص اب اس اعلان کے بعد بھی باز نہ آئے اور اللہ پر بہتان باندھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو مجرم ہیں. اب دیکھیں نا اللہ نے بات واضح کر دی. اب اس بیان کے بعد بھی اللہ نے کہا، اس اعلان کے بعد بھی کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے ان چیزوں کے جو اللہ نے حرام کی ہے، اپنے طور پہ نہیں کوئی حرام کر لینا. تو اگر پھر بھی کوئی اب اس طرح کے بہتان باندھے اور وہم کرے، ہم لوگ بھی عام کہ نہیں بھی نہیں ہمارے گھر وہ آ گیا تھا اس لیے نظر لگ گئی تو اس لیے یہ بیماری آ گئی، پھر کوئی اور چیزیں اس طرح کی ہم وہم بنا لیں اپنے طور پر ہی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کاش میں یہ نہ کرتے، یہ سب وہم ہے. پھر بھی کوئی ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کی تو وہ آپ کر لیں اس پر وہم، تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر وہ مجرم ہے. مجرم ہے، دیکھیں غور کریں آپ، ظالمون کا مطلب ہوتا ہے مجرم، یعنی کہ ایسے یعنی کہ جن پہ جرم ثابت ہو چکا ہے، یہ پھر مجرم ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بعد بھی انکار کریں. اس کے بعد پھر کہا 95 میں، اے پیغمبر اسلام کہو اللہ نے سچائی ظاہر کر دی، بس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ ہی کا ہو رہا تھا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہ تھے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بلا شبہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کا مرکز بن گیا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا اور وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہو گئی کہ اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں. اس پر بھی جو کوئی انکار کرے تو خیال رہے اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑتا بھائی اس کے گھر کا حج کرو یا نہ کرو، اللہ کو کیا ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ سن لو، اگر استطاعت ہو گئی ہے، اگر تمہارے پاس مال ہو گیا تو پہلا کام کرو کہ جا کے حج کرو. یہ نہیں ہے کہ استطاعت ہو گئی، فیکٹریاں بن گئی ہیں، آپ نے باغات بنا لیے ہیں، آپ نے بڑی چیزیں خریدنی ہیں لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا کو، پھر اللہ ٹائم دیتا بھی نہیں ہے. جب استطاعت ہوگی تو جا کے پہلے حج کرو. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم ان اہل کتاب سے کہو کہ اے اہل کتاب یہ کیا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا شاہد حال ہے. اہل کتاب یہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے تو تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور اس کی ٹیڑھی چال چلانا چاہتے ہو اس کو، حالانکہ تم حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہو. یقین رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو جان بوجھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی باتوں پر کار بند ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں راہ حق سے پھرا دیں گے اور تم ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کی راہ اختیار کرو جبکہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہیں موجود ہے. اور یاد رکھو جو شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ کا ہو رہا تو بلا شبہ اس پر سیدھی راہ کھل گئی. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سن لو
اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے، اور دیکھو دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا ڈرنا کہ آپ کو کوئی کام کا چانس مل گیا، پورا چانس مل گیا آپ کو، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا، ایسا ڈرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندی تھی اللہ کی، وہ کسی کے پاس گئی اپنے کزن کے پاس قرض لینے، کزن نے کہا کہ میں تمہیں تو قرض دے دوں گا لیکن میری تمنا بھی پوری کرو، میرے ساتھ وقت گزارو۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ اس نے حامی بھر لی۔ اب جب وہ عین وقت پہ اس پر سب کچھ حاوی ہو گیا تو اس نے کہا بندے ایک دفعہ پھر سوچ لے، اللہ نے جو تیرے لیے مہر لگا دی ہے اس کو نہ توڑ۔ وہ ایک دم رک گیا اور اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی خاطر چھوڑ دوں۔ اتنا خوف آیا اسے اللہ کا، اور اس نے اس کو مال بھی دے دیا اور جانے بھی دے دیا۔ یعنی ایسا خوف کرو مسلمانوں کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور سوچ لو کہ تم نہ مرو لیکن مسلمان مرنا، ایسے ہی نہ مر جانا۔ ساری زندگی آئیڈینٹی کارڈ میں، شناختی کارڈ میں مسلمان رہے، جی کون ہو مسلمان، لیکن اللہ کو پتہ ہے مرے تو کافر مرے۔ ساری چیزوں کو مانتے تھے لیکن انکار کرتے تھے، موقع پہ انکار کر دیتے تھے۔ اپنی زندگی آسان والی لے لی، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، چلو کوئی بات نہیں، لیکن جب کسی موقع پہ عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کفر کی حالت میں مرے، تم نام کے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یاد رکھو وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور یاد رکھو سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، اور اگر گروہ نہ ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک وقت وہ تھا جب تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، لیکن اس کے خاص فضل و کرم سے تم سب بھائی بن گئے۔ تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بری ہوئی خندق ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکال لیا۔ اللہ ہی اسی طرح اپنی کار فرمائیوں کی نشانیاں واضح کر دیتا ہے تاکہ تم راہ پالو۔ اور یہ دنیا جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، آگ سے بری ہوئی خندق ہی ہے، ہم اس کے کنارے کھڑے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس آگ میں نہ کہیں گر جانا، یہ دنیا کی جو آگ ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس رسی کو، اور جب تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکے۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، کہیں کونے میں کہیں رکھ دیا ہے، کسی تاک میں رکھ دیا ہے قرآن، کوئی صرف پڑھنے کے لیے لڑکیوں کے سر پہ رکھ دو، رخصت کر دو، برکت کے لیے قرآن پڑھا لو، مسجد میں دے دو قرآن پڑھنے کے لیے، بس، اور کچھ بھی نہیں اس کا مقصد۔ اس کو پڑھ کے عمل کر کے حکومتیں کرنی تھی، حکومتیں کرنے والوں کو اس کو پڑھنا چاہیے تھا کہ ہم کیسے حکومت کریں، بندوں کو پڑھنا چاہیے سب کو کہ ہم کیسے اپنی ازدواجی زندگی گزاریں۔ اس قرآن کو پڑھ کے ہر انسان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ دیا اور مسلمان دیکھ لیں کتوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی ہو گئی، کوئی ان کی عزت ہی نہیں کرتا۔ کسی ملک میں بھی جاؤ مسلمان کی کوئی عزت ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ تم لوگ نہیں جان رہے اس راز کو، تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، تم اس راز کو نہیں جان پا رہے۔ جان لو گے، جب قرآن پکڑا تھا تو کیسے سمندروں کے اوپر بھی گھوڑے دوڑا دیے تھے مسلمانوں نے، یعنی کہ سمندر ہی رہ گئے تھے بس فتح کرنے والے، ساری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ہے قرآن، اس کو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ضروری ہے کہ تم ایک جماعت ایسی ہو، تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بلائی کی طرف دعوت دینے والی ہو، وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر آیت جو ہے نا وضاحت طلب ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اب یہ بتا دیا، حکم دے دیا کہ دنیا کے پیچھے نہ لگے رہنا، یہ دنیا میں نے کیا کہ آگ سے بری خندق ہے، اس کے پیچھے نہ لگے رہنا، اگر آپ پڑے ہو کے یہ زندگی اس پر گزارو، ایک جماعت چلو اپنی بنا لو جو لوگوں کو اپنی طرف اللہ کی طرف بلائے۔ ہونی چاہیے تمہیں جماعت۔ اب ساری دنیا کے کام کی طرف لگ جاؤ گے تو کون سمجھائے گا تمہیں قرآن؟ تو اس لیے جو قرآن سمجھائے، جو تمہیں علم دے، کوئی تعلیم دے، ان کی قدر کر لو، پھر ان کے پیچھے لگ دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ندا دینے والے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں تو ان کی پکار سن کے آ جاؤ۔ جس گھر میں دیکھو قرآن ہو رہا ہے قریب ہو تو چلے جاؤ، اس وجہ سے چل جاؤ کہ یار یہ قرآن ندا دے رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے۔ نہیں جاؤ گے تو اسی طرح یہ اس دنیا کی خندق میں گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھو وَلَا تَكُونَا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی اسی چال نہ چلنا جو اللہ کے ایک دین پر اکٹھا ہونے کے بعد الگ الگ ہو گئے اور باہم دیگر اختلافات میں پڑ گئے۔ یقین کرو یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وہ دن کتنے ہی چہرے، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے کہ چمک اٹھیں گے، اور کتنے ہی چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے اس دن کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد پھر انکار کی حق اختیار کر لی تھی، تو جیسی کچھ تمہاری منکرانہ چال تھی، اب اس کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے سو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ رحمت الہی میں رہنے والے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیتیں ہیں، سن لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دیکھیں دے رہے ہیں، کون سنا رہا ہے؟ اللہ سنا رہا ہے، سن لو
یہ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے آج ہماری. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمام دنیا پر ظلم کرنے والا ہو جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا چہرے ان کے ہی چمکیں گے جو اللہ کی راہ میں لگے رہے. یہاں پر ایسے ایسے وہ لوگ ہیں کہ کسی کا دروازہ کھٹکائیں نا تو کوئی کھولتا نہیں ہے ان کے لیے. ان کو دھڑکار دیتے ہیں, ان کے لباس دیکھ کے, ان کا رہن سہن دیکھ کے وہ ہو پیچھے کرو انہیں. ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, وہ جنتوں کے وارث بن جائیں گے. یہاں ایک مرلے زمین نہیں ملتی ان کو, کرایہ دینے کو پیسے نہیں ہوتے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان پہ رہو, وہ چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی سارے میں غریبی کہوں کہ امیر بیچاروں کو میں بالکل ہی پیچھے کر دوں. کئی عمرہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں, ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے, جو ان غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور اتنا کھانے کھلاتے ہیں, اتنے کھانے کھلاتے ہیں آپ یقین کریں, اور پھر کہتے ہیں یار ہمیں شکریہ نہ کہو, ہم نے اللہ کی خاطر دیا. وہ سارے لوگ ٹھیک ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم تمام, پھر وہی بات ہے, دیکھیں حکم کیا دے رہے ہیں اللہ, تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہو. تم نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتری کی بات ہوتی. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں, لیکن بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو دائرہ ہدایت سے یکسر باہر ہو چکے ہیں. اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, او بھائی سنو, تم کون ہو؟ تم نے اپنی اولادوں کو کن چیزوں پہ لگا دیا؟ بس پڑھو پڑھو پڑھو, ہاسٹلوں میں جاؤ, لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہیں بھائی, پڑھو پڑھو ضرور پڑھو, میں بھی کہتی ہوں, اس لیے کہ پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن کن کاموں پہ لگا دیا؟ تم کیا امت تھی؟ تم وہ امت تھی جو اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں آئی تھی. امت محمدیہ کا پہلا جو کام ہے نا وہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا, اپنے بچوں کی اصلاح کرنا, اپنے خاندان کی اصلاح کرنا. یہ اصلاح کر کے پھر آگے بڑھو دنیا کی تعلیم میں بھی, اور پھر دنیا کی تعلیم اتنی آسانی سے حاصل کر لو گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. آپ دیکھیں بچوں کو صرف حفظ کراتے ہیں لوگ, اور وہ حفظ کرنے سے ان کا دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ پڑھائیوں کے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے اپنے بچے 2 حافظ قرآن ہیں, وہ پڑھتے تھے تو ایسے یاد ہو جاتا تھا. اللہ آسان کر دیتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے اس حفظ کو یاد نہ رکھا تو وہ بھی پھر بڑے گناہ گار. اپنے بچوں کو تم لوگ اس لیے اس دنیا میں آئے ہو کہ صرف دنیا دنیا تم نہ کرو. یہ مشرک دنیا دنیا کرتے ہیں, تم تو اصلاح کے لیے آئے تھے کیونکہ تم ایک امت ہو ایسی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 112, ضربت علیہم الذلۃ, ان لوگوں پر ذلت کی مار پڑی جہاں کہیں بھی پائے گئے. ہاں یہ کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل گئی ہو, اللہ کا غضب ان پر چھا گیا, محتاجی اور بدحالی میں گرفتار ہو گئے. اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل میں بے باک تھے. ان کی یہ حالت تھی, ان کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تھے اور شرارتوں میں حد سے گزر گئے تھے. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اہل کتاب کا. کتابیں دیکھیں نازل ہوئی ہیں ان پر, یہ یہودیوں کا. اللہ نے کہہ دیا میں تو انہیں کوئی ملک نہیں دوں گا, میں اس سائٹ میں یہی ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں میں انہیں دوں گا. اگر کوئی اپنی وجہ سے, کوئی اپنی واقفیت کی وجہ سے اب یہ بڑے ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں نا, چلو ہمیں کیا, اس وجہ سے کہ یہودی اپنی ہر چیز خود بنا رہے ہیں, دنیا میں پھیلا رہے ہیں, اب انہیں یہ شعور آ گیا. ٹھیک ہے بھائی, اپنی محنت سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب انہیں ٹکانے کوئی دے دے تو دے دے. اللہ نے انہیں ٹکانا نہیں دینا دنیا میں کہیں بھی, ان کا مستقل ملک کوئی نہیں ہے, یہ کہہ دیا اللہ نے قرآن میں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو ٹکانے اس دنیا میں مل جائیں گے, لیکن عارضی اللہ نے نہیں دینا, اور آخرت میں ٹکانا کوئی نہیں ان کا. اللہ اکبر. لیسو سواء, یہ بات نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب ایک ہی طرح کے ہیں. دیکھیں ساتھ ہی اللہ نے ان کی تعریف بھی کر دی ہے. ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو راہ ہدایت پر قائم ہے, وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے حضور سربہ سجود رہتے ہیں. دیکھیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, بھلائی کے تمام کاموں میں تیز کام ہیں. اور بلا شبہ ان لوگوں میں ہیں جو نیک کردار ہیں, اور یہ لوگ نیک کاموں میں سے جو کچھ کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ناقدری کی جائے. اور جو لوگ متقی ہیں ان کے حال سے بے خبر نہیں ہیں. دیکھیں اللہ نے ان کے لیے بھی کہہ دیا اللہ ہے وہ. اللہ کے لیے نا کوئی نہیں ہے کہ یہ اپروچ سے آئے ہیں, چلو جی ان کی ذرا خاص اہمیت ہے, ان کی ذرا اپروچ ہو گئی ہے. کسی کی اپروچ نہیں ہونی. اللہ نے کہا بھائی ان میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں نا ان کو میں نے ان کے صلے دینے ہیں. کافروں میں سے, منکروں میں سے, صابی میں سے, یہودیوں میں سے جو بھی نیک لوگ ہیں نا, اور کہنے کو جی انہوں نے اگر لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھا, میں آپ کو بتاؤں, لیکن وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا, نہ موقع ملا, نہ پتہ چلا ہوگا شاید, چلو اگر پتہ بھی چل گیا پھر نہیں پڑھا, لیکن ان کی نیت اتنی اچھی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ایک وہ مشرک ہے یا کافر ہے, لیکن ایک بندے کی زندگی بچاتے ہوئے وہ اگر مر گیا کہ نہیں بھائی میرے پہ یہ فرض ہے, وہ رب دیکھ رہا ہے, وہ آسمانوں کا کوئی مالک ہے, تو اللہ کیا نعوذ باللہ ظالم ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اور مسلمانوں نے اپنا نام لگا لیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا جی, اس کے بعد ہے 117, دنیا کی زندگی میں
نہیں 116 بلا شبہ ان جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو ایسا ہوگا کہ نہ تو مال و دولت کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی، نہ آل اولاد کی کثرت ہی کچھ کام دے گی، وہ یقیناً دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی محض دنیا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس ہوا کا چلنا جس کے ساتھ سردی کی لہر شامل ہو۔ پھر ایک گروہ نے جو محنت و مشقت برداشت کر کے ایک کھیت تیار کیا، لیکن اس سردی کی لہر سے سارا کھیت برباد ہو کر رہ جائے۔ ہاں جی، یہ جو کچھ انہیں پیش آیا تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہوگا، بلکہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اللہ، اب یہ مثال سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا کتنی پیاری لگتی ہے، اچھی ہوا ہوتی ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس ہوا کے ساتھ ایک سرد ہوا چلے، سردی سے بھی آپ کا جسم جل جاتا ہے، پھر آپ کو وہ ہوا پسند نہیں آتی، اب ادھر کہیں دوڑتے ہیں کہ بھئی نہیں گھروں میں گھسو۔ ایسی ہوا اور ایسی ترقی کیا کرنی کہ جس کے ساتھ سرد ہوا ہو، تباہ کرنے والی چیز بھی ساتھ ہی ہو۔ تم اولاد اپنی اولاد کثرت پر کرتے ہو غرور کہ 10 بیٹے ہیں۔ ابی بن سلول کے کتنے بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ اس پر غرور کرتے تھے کہ میرے بیٹے، میرا جتھا، میرا کنبہ۔ تو کیا کرنی ہے ابھی ایسی اولاد، ان کے ساتھ تو سرد ہوا بھی ہے، یہ جلنے والے ہی ہیں۔ ایسی ترقی کو کچھ نہیں کام آنا، ایسی ترقی جو کرتے جاؤ، باغات بھی بنا لو، سب کچھ کر لو، کوئی کام نہیں آنا، ان کے ساتھ تمہاری تو کفر لگا ہوا ہے، سرد ہوا لگی ہوئی ہے۔